آج اس موقع پہ جب کہ بجٹ جو ہے وہ 5-6 جون تک آ جاتا ہے، ہم بجٹ سے پہلے حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کی جو کم از کم تنخواہ ہے وہ 80,000 روپیہ ماہانہ کی جائے اور فوری طور پر 20,000 روپیہ ماہانہ اضافہ مہنگائی الاؤنس دیا جائے، جو پچھلے 4-5 ماہ میں حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ تیل کی قیمتوں میں ہی اضافہ نہیں ہوا، اس سے ہر جو شعبہ زندگی کی شعبہ ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ سب مہنگی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے مزدوروں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 20,000 روپے ماہانہ کا فوری اضافہ کیا جائے۔ آج ہم ایک بار پھر حکومت پاکستان، تمام پالیسی ساز اداروں اور بین الاقوامی برانڈ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مزدوروں کا خیال کریں اور ان کے لیے کم از کم تنخواہ میں 40,000 کا اضافہ کریں اور فوری طور پر مہنگائی الاؤنس میں 20,000 روپے کا اضافہ کریں۔ کم از کم اجرت محض ایک علاقائی رقم نہیں ہونی چاہیے، اس حقیقی زندگی کے اخراجات بنیادی طور پر چاہیے تاکہ مزدور اور ان کے خاندان مناسب خوراک، رہائش، صحت، سہولیات، تعلیم، ٹرانسپورٹ، سماجی تحفظ اور انسانی وقار حاصل کر سکیں۔ جب اجرتیں زندہ رہنے کے لیے معیار لیونگ ویج سے بہت نیچے ہوں تو وہ در حقیقت غربت کو ادارہ جاتی شکل دیتی ہیں۔ ایسے میں مزدور مکمل محنت کرنے کے باوجود قرض، عدم تحفظ، غذا کی کمی اور معاشی دائرے میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجرت کے ضابطے کا مقصد صرف روزگار کو برقرار رکھنا بلکہ معیاری روزگار، ڈیسنٹ ورک اور ضمانت دینا ہے، جس کی بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے اصولوں اور پاکستان کے آئینی اور سماجی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ورکروں کو چاہیے، کیونکہ ورکر کو جب تک سماجی تحفظ نہیں ہوگا اس وقت تک ورکر خوشحال نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سماجی تحفظ میں اس کا، اس کے بیوی بچوں کا، اس کے بوڑھے والدین کا علاج معالجہ جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے۔ اسی طرح EOBI کا اگر قانون لاگو کیا جائے تمام ورکروں پر تو ان کی بڑھاپے کی پنشن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پنشن اس وقت بہت کم ہے اور میرا آج حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ پنشن کو 11,500 روپیہ، یہ جو 60 سال کے زائد کے پنشنر ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے، اس کو کم از کم 40,000 روپے ماہانہ پر لے کے جانا چاہیے۔ موجودہ لیونگ ویج کے اندازے بشمول ایشیا فلور ویج الائنس اور دیگر محنت کش تنظیموں کی تحقیق واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ کم از کم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اجرت کے تعین میں گھریلو افراد کی تعداد، خاندان میں کمانے والوں کی تعداد، مہنگائی، خوراک کے اخراجات، کرایہ، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم اور ہنگامی حالات کے لیے بجٹ میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ہم صنفی پہلوؤں پر بھی زور دیتے ہیں کہ کم اجرتوں کا بوجھ سب سے زیادہ خواتین اٹھاتی ہیں اور کم از کم اجرت جو ہے خاص طور پر محافظہ، گھریلو اور نگہداشت کے کام کے ذریعے کم از کم اجرت دراصل خواتین کے غیر ادا شدہ کام کے ذریعے پورے نظام معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ بین الاقوامی برانڈ میں جو پاکستان کی مصنوعات حاصل کرتے ہیں وہ لاگت کا بوجھ مزدوروں پر منتقل کر سکتے ہیں۔ عالمی خریداروں کو منصفانہ اجرت کی حمایت میں ذمہ دارانہ قیمتوں اور خریداروں کے طریقہ کار کا اختیار کرنا ہوگا۔ کم از کم اجرت میں اضافہ مسابقت کے نام پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جب بین الاقوامی اور برانڈ اپنی سپلائی چین میں غیر منصفانہ منافع حاصل کرتے ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں آئندہ بجٹ میں کم از کم اجرت 80,000 روپے ماہانہ مقرر کریں اور ایک شفاف اور حقوق پر مبنی اجرتی نظام تشکیل دیں جو زندہ اجرت کے اصولوں سے جڑا ہو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صنعتی گارمنٹ ورکر کی پنشن کو کم از کم اجرت کے برابر کیا جائے۔ اس وقت پنشن کی رقم نہایت ہی افسوسناک حد تک کم ہے، صرف 11,500 روپے ہے، جو ان ریٹائرڈ مزدوروں کے لیے باعزت اور محفوظ زندگی کو یقینی بنانے میں ناکام ہے جنہوں نے اپنی محنت اور صنعت کے لیے وقف کیا۔
صنعتی علاقوں میں مزدوروں کو روزمرہ استعمال میں ضروری اشیاء رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائیں۔ صنعتی زون میں سستی خوراک، یوٹیلیٹیز اور دیگر بنیادی ضرورتوں تک مزدوروں کو رسائی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ پنجاب میں کم از کم اجرت کے تعین کا عمل غربت پر مبنی ہے۔ حساب کتاب سے ایک واضح اور فیصلہ کن انحراف ہونا چاہیے اور اس سے ایک ایسے نظام کی طرف جانا چاہیے جو مزدوروں اور ان کے حقوق کے لیے وقار، تحفظ اور مساوات، ان کی محنت کے ذریعے پیدا ہونے والی دولت میں منصفانہ حصہ بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک معاشی مطالبہ نہیں بلکہ یہ انصاف، وقار، انسانیت کا مطالبہ ہے۔ یہ ایشیا فلور ویج الائنس سے ہیں اور فائزہ صاحبہ ہیں، ان کا تعلق بھی ایشیا فلور ویج الائنس سے ہے۔ آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ کو جی اب تھینک یو جی، بہت بہت مہربانی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صرف لیبر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جن میں ہمارے میڈیا ورکر بھائی ہیں، ایک میڈیا ورکر رپورٹنگ میں ہے، کیمرہ مینوں میں ہے، ایک میڈیا ورکر اخبار کے دفاتر میں بھی بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اب ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ گئے ہیں ان میں کام کرنے کے لیے۔ آج سے 6-7 سال پہلے ایک میڈیا میں ہمارا ایک دوست نے خودکشی کی تھی، اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی تو اس کے لیے ہم نے وہاں تک جلوس بھی نکالا تھا، چینل 5 اس میں ہم نے جلوس بھی نکالا تھا اور مالکان سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ظلم صحافیوں پہ بند کرو، ان کو اجرتیں پوری دو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا آپ کے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں سے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے اور پریس کلب والے بھی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اتنے قیمتی پلاٹ آپ کو دلوا سکتے ہیں، اگر وہ محنت سے اور دل کی لگن سے کام کریں تو آپ کے لیے سوشل سیکورٹی کارڈ کوئی ایشو نہیں، اس کے لیے ایک امپلائر چاہیے ہوتا ہے۔ پریس کلب امپلائر بن جائے اگر صحافی، کم از کم جو اخبار میں ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان مالکان کو تو زور دیں، باقی جو ہیں وہ پریس کلب ان کا امپلائر بن جائے اور ان کو سوشل سیکورٹی کارڈ، EOBI کارڈ جاری ہو سکتے ہیں۔ جی ہمارے تھے اور EOBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پہ آئے تھے، تو ہم بالکل زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ آپ کا یہ جو ڈیمانڈ ہے سوشل سیکورٹی اور EOBI اور جو ابھی ویج کی بات ہو رہی تھی، تو منیمم ویج کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ تمام ورکر کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی ورکر کی تفریق نہیں کرتے، ہم بلا امتیاز ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ورکر کے لیے، چاہے وہ میڈیا ورکر ہیں، صنعتی ورکر ہیں، وہ کمرشل اینڈ اسٹیبلشمنٹ پہ آتے ہیں، فیکٹریز ایکٹ کے تحت آتے ہیں، جس بھی قانون کے تحت آتے ہیں، تو کم از کم اجرت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی مہنگائی ہوگی ہے آپ خود بھی اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80,000 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے، جو اس وقت بین الاقوامی سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اور باقی دوسری ڈیمانڈ آپ کی بالکل درست ہے، EOBI اور سوشل سیکورٹی پہ ہم دوبارہ بھی اس کے لیے کرنے کے لیے کہ قانون تھرڈ پارٹی پہ بھی لاگو ہوتا ہے، جو EOBI سوشل سیکورٹی کا میں تھوڑی قانونی وضاحت اس کی کر دوں کہ وہ چاہے کسی بھی ادارے میں کوئی 2 ورکر کام کرتے ہیں، 2 اس وقت 2 پہ قانون لاگو ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے میں، وہ چاہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے اندر آتا ہے، تھرڈ پارٹی کے اندر آتا ہے، کانٹریکٹر کے اندر آتا ہے، کسی بھی زمرے میں ہے تو اس کا EOBI سوشل سیکورٹی کے تحت رجسٹرڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کو بھی کمپلینٹ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے، ارشد انصاری صاحب نے یہ ہمارے ساتھ مل کے کہا کہ آپ یہ کوشش کریں، تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈپٹی ڈائریکٹر EOBI آئے تھے، دوبارہ بھی اس پہ کوشش ہوتا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یقین کریں، آپ نے اور ہم نے سب نے بوڑھے ہونا ہے، بلکہ ہم تو ہو گئے ہیں، میں تو پینشنر ہوں، تو اس لیے جو نوجوان انہوں نے تو ہونا ہے، اور اس وقت جو پینشن ہے وہ منیمم پینشن 11,500 روپے ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے۔ یہ کم از کم پینشن، جیسے نیاز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ منیمم ویج کم از کم اجرت کے برابر ہونی چاہیے اور ایک فارمولہ طے ہونا چاہیے۔
जैसे मिनिमम वेज में इजाफा हो, पेंशन में उसी तरीके से इजाफा होना चाहिए। 700 अरब के असासे हैं इस वक्त EOBI के, 700 अरब के, और उसमें गवर्नमेंट का टेडी पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा था, जब ये अदारा बना था तो उन्होंने ये कहा था कि हम इक्वल टू जो इकट्ठे होगा तो हम जो है ना मैचिंग ग्रांट देंगे। 1995 के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने एक टेडी पैसा नहीं दिया। लिहाजा हमारी ये भी डिमांड है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वर्कर्स की बात अगर करती है तो फिर जो उन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक वो मैचिंग ग्रांट भी मुहैया करे, और ये पेंशन एक दिन में डबल हो सकती है अगर वो मैचिंग ग्रांट आ जाए। तो इसलिए बिल्कुल आपकी डिमांड दुरुस्त है, हम उनके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि फातिमा बीबी भी इस पर बात जो है ना लाजमी करें। के साथी हैं, जो आप हमारे स्ट्रगल के साथी हैं, आप एक जबरी मशक्क़त कर रहे हैं और आपको तो एक इस तरह से जैसे कि आप बस मजबूर हैं, आपने ये काम करना है। आपके हक़ के लिए सबसे पहले हम लोग पेश हैं और हम हर तरह से आपको ये यकीन दिलाते हैं, आप हमें जहाँ बुलाएं, जब कहें, जो करना चाहें, हम आपके साथ हैं। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, क्योंकि आप वाहिद वो हैं जो महकूम तबकात की आवाज़ हैं, और आप खुद महकूम रहें तो फिर ये हमें बिल्कुल जो है ना बर्दाश्त ही नहीं है। मैं यहाँ पर आज बात करूँगी भट्टा मजदूरों का, जबरी मशक्क़त करने वाले मजदूरों का। आप यकीन करें 2024 में जो मिनिमम वेज बोर्ड पंजाब ने अवार्ड किया था वो 2738 रुपये था। उसके बाद फौरी तौर पे गवर्नर पंजाब ने उसको वापस ले लिया। आप देखें, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है या पीपल्स पार्टी जो एक जमात है वो हमेशा मजदूर के हक़ की बात करती है, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने मजदूरों के हक़ पर ना सिर्फ डाका मारा बल्कि उनका मुआशी कत्ल किया। और आज भट्टा मजदूर जो है वो अपनी बेटियां बेचने पर, अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है और उनको भट्टों पे बांधा हुआ है। आज उनको 700 रुपये, 600 रुपये, 1000 ईंट बनाने के दिए जा रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज बोर्ड ने अनाउंस किया था 2024 में 2738 रुपये। ये जो मसला है, ये जो इश्यूज़ है, ये सिर्फ हम सबका, हमारे ही नहीं है, ये हम सबका मुश्तरका है। और ख़ास तौर पे जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा 100% मुनाफा कमा रहे हैं। उनसे भी हम आज ये दरख्वास्त करते हैं कि आप सोचें, इंसानियत के नाते आप तो 100% मुनाफा बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाले हैं आपके मजदूर, आप उनको उनका हक़ दे दीजिए। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब, इस वक्त पंजाब की हुकूमत में एक खातून चीफ एग्जेक्टिव है और हम उनसे भी अपील करते हैं कि आपको तो पता होना चाहिए कि लोगों की गुजर बसर कैसे हो रही है। इस कदर कमर तोड़ जो महंगाई है उसमें फौरी तौर पर ये जो 20,000 रुपये का हमारे साथी ने ऐलान किया है कि ये महंगाई जो अलाउंस है इसको फौरी तौर पर सबके लिए इसका इतलाक़ किया जाए और आने वाले बजट में जो तनख्वाह है कम अज़ कम उजरत उसको 40,000 बढ़ाकर 80,000 रुपया किया जाए और ये सबके लिए होना चाहिए। और अगर ऐसा आने वाले बजट में नहीं हुआ तो फिर मजदूर रात इक़दाम करने पर मजबूर है, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, फिर हम रुकेंगे नहीं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजदूरों के हक पर डाका है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सरमायादारी निज़ाम और ठेकेदारी निज़ाम जो हम पर मुसल्लत किया गया है, और हमें ये कि हमें वो भूखा रख के, हमें मजबूर करके ज़बरदस्ती हमसे वोट भी लेना है और हमसे मजदूरी करवा के आपने पैसा भी कमाना है। तो इस पर मजदूर अब बहुत ज़्यादा आ गई है मजदूरों को, और मजदूर ये समझते हैं कि उन्होंने अपने हकूक़ किस तरह माजी में लड़के लिए हैं और किस तरह वो अब आइंदा भी इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। उसके लिए